بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک، امریکہ کا افغانستان پہ قبضہ کرنے کا مقصد ایک اور بھی ہے۔ دو، دنیا کو کنٹرول کرنے والے تین بڑے کاروبار۔ تین، امریکہ کا ایک وہ ذریعہ جہاں سے وہ اپنے اور CIA کے اخراجات حاصل کرتا ہے۔ ان تینوں ٹاپکس پہ آج ہم بات کریں گے۔ دنیا میں سب سے بڑا کاروبار تیل کا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر اسلحے کی فروخت اور تیسرے نمبر پر ڈرگس کا کاروبار آتا ہے۔ یہ تین بڑے کاروبار دنیا کی معیشت کو نہ صرف اس وقت کنٹرول کر رہے ہیں، بلکہ ان کاروبار کو کنٹرول کرنے والی طاقت ہی اصل دنیا کی مالک و مختار سمجھی جاتی ہے۔ اور وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں کہ فی الحال امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ امریکہ کی کل آمدن کا 50% اسلحے کی فروخت سے حاصل ہوتا ہے، اور یہی بات ہے کہ دفاعی ماہرین جنگوں کو امریکہ کے مفاد میں گردانتے ہیں۔ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں تیسرا سب سے بڑا کاروبار ڈرگس کا ہے۔ امریکن CIA دنیا کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ہے۔ اس ایجنسی کے آپریشنز دنیا بھر میں جاری رہتے ہیں، جن پر بے پناہ اخراجات آتے ہیں۔ یہ اخراجات اس بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں جو اس کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔ اپنے بجٹ سے زائد اخراجات کو پورا کرنے کے لیے CIA اپنے 90% اخراجات ڈرگس کے کاروبار سے پورا کرتی ہے۔ بجٹ میں منظور ہونے والے پیسے کا حساب رکھا جاتا ہے، جبکہ ڈرگس کے کاروبار سے حاصل ہونے والی رقوم بے دریغ قتل و غارت اور مختلف خوفناک منصوبوں پر لگائی جاتی ہے۔ دنیا میں دو ایسے خطے ہیں جہاں سب سے زیادہ ڈرگس پیدا ہوتی ہے۔ ان میں چین کے قریب میانمار اور تھائی لینڈ کا علاقہ ہے، جسے ڈرگس کے کاروبار سے تعلق رکھنے والے گولڈن ٹرائینگل کا نام دیتے ہیں، جبکہ دوسرا خطہ جو دنیا میں سب سے زیادہ افیون پیدا کرتا ہے اور جسے آج کل گولڈن کریسنٹ یعنی سنہری ہلال کہا جاتا ہے، افغانستان کا علاقہ ہے، جہاں دنیا کے تقریباً 90% سے زیادہ افیون اور ہیروئن پیدا کی جاتی ہے۔ افغانستان میں افیون اور ہیروئن جن علاقوں میں بن رہی ہے، ان پر امریکنز کا کنٹرول کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ان علاقوں میں امریکی آرمی کے لوگ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم یہاں افیون کی کاشت کو فروغ اور اسے محفوظ بنانے آئے ہیں۔ سن 2000 میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سربراہ ملا محمد عمر مجاہد نے افیون کی کاشت کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے ان کی کاشت پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد پہلی بار دنیا میں افیون اور ہیروئن کی شدید قلت پیدا ہو گئی تھی۔ افغانستان پر کنٹرول کے بعد امریکی CIA نے ایک بار پھر یہاں افیون کی کاشت کو فروغ دیا، اور یہی نہیں بلکہ دیوالیہ ہوتے امریکی بینکوں کو بھی اسی رقم سے دوبارہ سہارا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ CIA نے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے اپنا فرنٹ مین بنا رکھا ہے۔ حامد کرزئی کے بھائی ولی کرزئی ان میں سے ایک ہیں، جن کے بارے میں اندازہ ہے کہ اگر غیر قانونی دولت کی کوئی رینکنگ ہو تو شاید وہ اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص بن چکے ہیں۔ امریکہ کے افغانستان پر حملے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہیروئن کے اس کاروبار کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنا تھا۔
جس پر CIA چلتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس ہیروئن کی سب سے زیادہ کھپت یورپ اور امریکہ میں ہی ہوتی ہے، کیونکہ CIA کو کنٹرول کرنے والے امریکن عیسائی نہیں بلکہ وہ یہودی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔